وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہو تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے نہ بھگا دو۔ لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کے رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرہ کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں کہ جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس کا اچھے طریقے سے جواب دو اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے کی ہی ہوگی۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ کسی کو خالی ہاتھ پھیر دینا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے ہی لینا پڑے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ جتنا خرچ ہو اتنی ہی امداد ملتی ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے جانبداری کرنے ہی لگتا ہے۔ ترک گناہ کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے آسان ہے۔ ضد اور ہٹ درمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے۔ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی ہے اور احتیاط اور دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بے تابی و بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ جب مجھے غصہ آئے تو کب اپنے غصہ کو اتاروں؟ کیا اس وقت کہ جب انتقام نہ لے سکوں اور کہا جائے کہ صبر کیجئے، یا اس وقت جب انتقام پر قدرت ہو اور کہا جائے کہ بہتر ہے درگزر کیجئے؟ تمہارا وہ مال اکارت نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بن جائے۔ دوست کا حسد کرنا دوستی کی خامی ہے۔ طمع کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے۔ اللہ سے کچھ تو ڈرو، چاہے وہ کم ہی ہو، اور اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ تو پردہ رکھو، چاہے وہ باریک سا ہی ہو۔ دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔ حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے۔ وہ تھوڑا عمل جو پابندی سے بجا لایا جاتا ہے
ज्यादा फायदा मंद है उस कसीर अमल से कि जिससे दिल उकता जाए। जो सफर की दूरी को पेशे नजर रखता है वो कमर बस्ता रहता है। जिसे जल्दी मौत आ जाती है वो मौत का ख्वाह होता है, और जिसे मोलते जिंदगी दी गई है वो टाल मटोल करता रहता है। नसीहतें कितनी ज्यादा हैं और इनसे असर लेना कितना कम है। नेमतों के जायल होने से डरते रहो, क्योंकि हर बेकाबू होकर निकल जाने वाली चीज पलटा नहीं करती। बेहतरीन अमल वो है जिसको बजा लाने पर तुम्हें अपने नफ्स को मजबूर करना पड़े। गुस्सा एक किस्म की दीवानगी है, क्योंकि गुस्सावर बाद में पशेमान जरूर होता है, और अगर पशेमान नहीं होता तो उसकी दीवानगी पुख्ता है। सब मामले तकदीर के आगे सरनगू हैं, यहाँ तक कि कभी तदबीर के नतीजा में मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।